اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے تو ہزاروں قسم کی محنت کرتا، ہزاروں چیزوں کو بناتا، اپنے جسم کو بناتا، کپڑوں کو بناتا ہے، گھر کو بناتا ہے، حکومت بناتا، دنیا کو بناتا، دکانداری کو محنت کر کے دکان بناتا۔ دن بھر انسان مختلف چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بنائے۔ دل اصل چیز ہے، جس کو قلب بولتے ہیں۔ تو روح جو انسان کے جسم میں ہے وہ بھی دل کے تابع ہے، قلب کے تابع۔ اصل اپنے دل کو بنانا اچھا۔ دل ان سارے دنیا کے اندر گمراہی کا مرکز ہے۔ دل بگڑ گیا ہر چیز بگڑ جاتی۔ ساری دنیا کے گناہ انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں، خواہشات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دل کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، دل کی خرابی سے، قلب کی خرابی سے۔ یہ دل کمزور رہتا ہے۔ تھوڑا سا کسی نے کسی کو ہمدردی کر دیا، آدمی اس کی تائید کرتا، جھوٹی تائید آدمی کوئی کسی کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ دل کی خرابی ہے اصل میں۔ اور دنیا میں دل کو پاک صاف کر کے مضبوط کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ عبادت سے بھی دل صاف نہیں ہوتا، عبادت سے بھی دل کو قوت نہیں ملتی۔ دل جو طاقتور، اچھا، صاف ستھرا، اچھا جو بنتا ہے وہ اللہ سے تعلق پیدا کرے تو بنتا ہے، جب تک نہیں بنتا۔ اصل دل کو بنانا، اصلی کا اپنی کیفیت یہ ہے۔ زندگی میں اگر کسی نے دل کو بنا لیا مضبوط، تو دل کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتا، دل خرابی کی طرف نہیں جاتا، دل جو ہے گناہ کی طرف نہیں جاتا، دل حرام مال کھانے کی طرف نہیں جاتا۔ دل جو ہے، دل کو بنانا پڑتا اچھا۔ ہماری زندگی میں محنت دل پر نہیں ہے۔ دنیا میں سارے انسان دل پر کوئی محنت نہیں کر رہا، بلکہ دوسری چیز، دل کے علاوہ دوسری چیزوں پر محنت جاری ہے۔ دل پر محنت ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دل اتنا طاقتور ہونا کہ انسان کا دل کبھی بھی گناہ کو قریب نہ کرے، جھوٹ کو قریب نہ کرے، شراب جوئے کو قریب نہ کرے۔ ہر گناہ سے انسان کا دل بچ کر اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ تو دل جو طاقتور ہوتا ہے، صرف اللہ سے اس کا ربط پیدا کرنا۔ اپنے دل کا ربط اگر اللہ سے ہو گیا تو انسان دنیا میں طاقتور بنتا ہے، اور اگر دل کا تعلق اللہ سے نہ ہوا تو انسان دنیا میں کمزور۔ آج عام انسان کا دل گناہوں کی طرف ہے، اس وجہ سے کہ دل ساری گناہوں کی طرف، دنیا کی طرف لوٹ گیا۔ اللہ کی طرف انسان کا دل نہیں لوٹا۔ معرفت الہی کا کام، مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ کی طرف اگر لوٹ گیا تو طاقتور ہو جاتا ہے دل۔ دل کبھی بھی کوئی چیز سے بھی طاقتور نہیں بنتا، حتیٰ کہ عبادات سے بھی دل طاقتور نہیں بنتا۔
دل طاقتور بنتا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے پر۔ دو چیزوں سے دل طاقتور ہوتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے پر، اور کلام اللہ، اللہ کا کلام پڑھنے پر۔ دو ہی چیزوں سے انسان کا دل طاقتور ہوتا، اور اتنا طاقتور ہوتا کہ وہ سارے گناہوں پر کنٹرول کر لیتا، ہر اچھی بری چیز کی تمیز کرتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دل طاقتور ہو گیا تو انسان کو غیب کا عالم نظر آتا۔ دل طاقتور ہو جائے تو وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، دل طاقتور اگر ہو گیا تو جنت کو دیکھتا ہے، دل طاقتور اگر ہو گیا تو وہ جہنم کو دیکھتا، عرش الہی کو دیکھتا، اللہ کے نور کو دیکھتا ہے، دل طاقتور ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے تمام صحابہ کے دلوں کو مضبوط کیا تھا۔ مکے میں 300 آدمیوں کے دل مضبوط تھے جو دار ارقم میں آپ کے ساتھ رہے، اور شاب ابی طالب میں بھی ساتھ رہے، 300 آدمی تھے وہ۔ ان کے دل اتنے مضبوط تھے کہ 13 سال وہ مکے میں تکلیف اٹھاتے رہے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ پوری دنیا پہ غالب ہو گئی 300 آدمی۔ یہی 300 آدمی جب مدینہ منورہ آئے، مدینہ کے اندر آپ نے 1.5 لاکھ انسانوں کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ 1.5 لاکھ صحابہ تھے وہ، جس میں مرد جو ہے 70-80 ہزار تھے۔ 70-80 ہزار کے دلوں کو مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ سرکار کے وصال کے بعد یہی 70,000 آدمیوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر دیا۔ دلوں کی مضبوطی ایسی چیز ہے، دلوں کی مضبوطی سے انسان عالم غیب کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، جنات اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سے وہ قریب تر ہوتا۔ اپنے دل کو مضبوط کرنا یہی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 آدمیوں صحابہ کے دلوں کو جو مضبوط کیا، تو اس کی وجہ سے 70,000 صحابہ نے 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ تو ان کے دل اتنے مضبوط تھے کہ کبھی ان کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ دل مضبوط ہو گیا تو انسان کے اندر گناہ نہیں ہوتا، چغلی نہیں آتی، غیبت نہیں آتی، حسد نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، بلکہ دل مضبوط ہو گیا تو دل میں انسان میں تواضع، انکساری آتی، تکبر نہیں آتا، انکساری آتی، کنجوسی نہیں آتی، بلکہ سخاوت آتی، بزدلی نہیں آتی، بہادری آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر اچھی خوبی انسان کے اندر آتی ہے اگر دل مضبوط ہو جائے۔ دل کی مضبوطی سے ہزاروں فائدے ہیں، لاکھوں، اور عبادت دل کی مضبوطی سے ایسی اچھی بنتی ہے کہ پوری دنیا پر اثر کرتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج یہ دل کی مضبوطی کا کام دنیا کے اندر اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، معرفت کا کام۔ دل جو مضبوط ہوتا ہے اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محنت کرنے سے۔ ذکر اللہ اور کلام اللہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہیں، اور آج دنیا میں مسلمانوں نے ذکر اللہ اور کلام اللہ چھوڑ دیا ہے۔ عبادت بہت کر رہے ہیں لیکن کلام اللہ کی طرح تلاوت میں ذکر اللہ نہیں ہے۔ دو چیزوں کی نہ ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے دل کمزور ہو گئے، آج دنیا میں مسلمان پریشان ہو گئے، دنیا میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم کو ایسا دیا ہے کہ آج الحمدللہ ابتدا اس کی ہوئی، اگرچہ کہ 2001 میں، آج 25 سال ہو گئے۔ 25 سال کے اندر اندر ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کے دل مضبوط پیدا ہوئے، جو جنت کو دیکھتے ہیں، جہنم کو دیکھتے ہیں، عرش الہی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے لوگ بہت سارے ذاکرین
فرشتوں سے بات چیت کرتے اور منکر نکیر سے بات چیت کرتے، ایسے بہت سارے اپنے پاس واقعات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو یہ معرفت یعنی دل کی مضبوطی کا کام، جس کو معرفت الہی بولتے ہیں، اللہ کو حاصل، اللہ کو پہچاننا۔ اور یہ کام دو طریقوں سے ہی ہوتا، ذکر اللہ سے اور کلام اللہ کی تلاوت سے، دو ہی چیزوں سے دل مضبوط بھی ہوتا اور اتنا طاقتور ہوتا کہ دنیا اور غیب ساری چیزوں کو حاصل کر لیتا۔ پھر اس دل کی طاقت سے دنیا میں کوئی بیماریاں، اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں کوئی بیماریاں نہیں ہوتی، ساری بد اخلاقی انسان سے نکل جاتی، اچھے اخلاق انسان میں خود بخود آتے ہیں۔ صرف محنت ذکر اللہ اور کلام اللہ پہ کرنا، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دل کی مضبوطی ہی دنیا میں بڑی سے بڑی چیز ہے، ورنہ آج کل عام آدمی تھوڑا سا بیمار ہو گیا، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، ہزاروں خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان ذرا سا بخار میں پڑ گیا تو آدمی پریشان ہو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کے اثرات ہو گئے، جادو ہو گئی یا اثرات پڑ گئے یا جن ہو گیا، بھوت ہو گیا۔ جھوٹ پوت پریت وغیرہ کے خیالات جو انسان میں آتے ہیں، اصل میں دل کی کمزوری سے آتے ہیں۔ دل مضبوط اگر رہے اللہ کی ذات پر تو کوئی دنیا کی کمزوری نہیں آتی، نہ کوئی دنیا کے اندر انسان میں بیماری اتنی نہیں آتی۔ اس وجہ سے اللہ والے جو دل کی محنت کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کبھی بیماریاں نہیں آتی، کبھی پریشانیاں نہیں آتی، کبھی مصیبتیں نہیں آتی۔ سب سے دنیا میں بہترین کام اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، جو اللہ کے ذکر اور اللہ کے کلام سے پیدا ہوتا ہے، اس کے سوا کہیں پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انسان خانہ کعبہ میں بھی گھس کے بیٹھا تو بھی دل مضبوط نہیں ہوگا، اور رات اور دن عبادت بھی کرنے لگا تو دل مضبوط نہیں ہوگا، ثواب ملے گا اس کو۔ دل کی مضبوطی صرف یہ دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال حضرت نے بھی لکھا ہے کہ صحابہ میں دل اتنا مضبوط تھا ایک ایک آدمی لاکھوں پہ بھاری ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، بہت بڑا لمبا واقعہ ہے اس تاریخ میں، کہ 50 آدمی کو ساتھ لے کر کے ایران کے 3 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ 50 آدمی تھے ان کے ساتھ، ایران کے 3 لاکھ کے لشکر کو ان کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی، اور 50 میں سے 13 آدمی شہید ہوئے تھے، 50 میں سے 13 شہید ہوئے اور 37 آدمی صحابہ واپس آ گئے تھے، اور ایران کا 3 لاکھ کا لشکر جو ہے مردہ ہو کے پڑ گیا تھا یا بھاگ گیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ خالد بن ولید کی دل کی طاقت تھی، صحابہ میں ایسی دل کی طاقت تھی۔ اولیاء کرام میں بھی دلوں کی طاقت رہتی ہے۔ وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3000 میل کا سفر کر کے ہندوستان آنا، یہ دل کی طاقت کی بات ہے۔ حضرت شاہ مرحموی جو اورنگ آباد میں 250 برس حیات رہے، وہ 250 برس میں جو میلوں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کیا انہوں نے، اور پھر ہندوستان میں آ کے رہ گئے۔ یہ دل کی طاقت کی بات ہے، 250 سال کی زندگی ان کی گزری، تو اتنے طاقتور تھے کہ آدھی دنیا کا سفر کیا۔ بزرگان دین حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر نے آدھی دنیا کا سفر کیا اور پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ یہ صرف ان کی دل کی طاقت کی بات ہے۔ دلوں کے اندر طاقت پیدا ہونا بہت آسان ہے اگر انسان ذکر اللہ اور کلام اللہ پر پابندی کرے۔ تو ایسی ہزاروں مثالیں اسلام میں ہیں۔ نہیں تو آج کل کے زمانے میں آدمی ذرا سا بیمار ہو گیا تو پریشان ہو جاتا، ذرا سی تکلیف ہو گئی پریشان ہو جاتا، ذرا سی غربت آ گئی پریشان ہو جاتا۔ اگر دل مطمئن ہو تو غربت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، کمزوری ہو یا تکلیف ہو تو انسان پریشان نہیں ہوتا۔
اور اس کو کوئی پریشانی تکلیف نہیں دیتی۔ یہ دل کی طاقت کی بات ہے اصل میں۔ اس وجہ سے اللہ نے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ اگر 1500 آدمی دل کی طاقت والے پیدا ہو جائیں تو اس سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں، دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، دنیا کی تکلیفیں دور ہو جاتی۔ الحمدللہ اپنے پاس بہت زمانے سے جو 20-25 سال سے دل کی محنت کا کام جاری ہے، تو آج ہوتے ہوتے آج اللہ نے جو ہے اس قدر ذکر جاری کر دیا کہ ہزاروں لوگ ذکر میں لگ گئے، اور اس کی وجہ سے دل صاف اثر ہو گیا اور دنیا پہ اثر انداز ہو گیا۔ آج دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 سال سے فلسطین کی جنگ تھی، بند ہو گئی، بہت سارے حالات دنیا کے بدل گئے، اور دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے ہم اپنے پاس رات اور دن دل کے اوپر محنت جاری ہے۔ تو دل کی محنت والے لوگ پیدا ہو گئے تو دنیا کے حالات بدلتے ہیں۔ کتب ابدال، اسی طریقے سے قلندر، مجذوب، اور دل کی محنت کرنے والے، ذکر اللہ کرنے والے، اور خصوصاً اس میں سب سے زیادہ طاقتور 1200 کی تسبیح ہے جو انسان کے اوپر دنیا پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ 1200 کی تسبیح کی وجہ سے دنیا کے حالات بدلتے ہیں۔ الحمدللہ 1200 کی تسبیح 100 سال سے دنیا کے اندر بند تھی، 100 سال ہو گئے تھے دنیا کے اندر 1200 کی تسبیح نہیں ہوتی تھی۔ الحمدللہ اپن 1200 کی تسبیح جو جاری کیے، آج 20-25 سال سے ہزاروں لوگ 1200 کی تسبیح کر رہے ہیں۔ 1200 کی تسبیح کی وجہ سے آج دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے اگر اور کثرت سے ہمارے پاس ذاکرین ایسے پیدا ہو جائیں جو 1200 کی تسبیح کا عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ ورنہ آج عالم اسلام میں پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، لیکن 1 مہینہ ہوا تقریباً حالات بدلتے جا رہے دنیا کے۔ یہ 1200 کی تسبیح کا اثر ہے۔ 1200 کی تسبیح پہلے ہوا کرتی تھی، 1200 سال تک ہوتی تھی، تو دنیا پر مسلمان 1200 سال حکومت کرتے تھے۔ مسلمانوں میں جب 1200 سال کی تسبیح بند ہو گئی اور ذکر اللہ اور کلام اللہ بند ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ 300 برس سے مسلمان پریشان ہیں دنیا میں۔ آج الحمدللہ 1200 کی تسبیح کو اللہ نے جاری کر دیا، یہ خانقاہ میں کام کرنے والے لوگوں کے ذریعے سے۔ الحمدللہ حیدرآباد سے بمبئی تک اور دور دور تک 1200 کی تسبیح پر عمل ہو رہا ہے۔ 1200 کی تسبیح جو ہم کر رہے ہیں یہ یوٹیوب کے ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے، امریکہ میں تک 1200 کی تسبیح کا ذکر ہو رہا، دلی میں 1200 کی تسبیح کا ذکر ہو رہا، دبئی میں، کویت میں، بحرین میں 1200 کی تسبیح کا پر عمل ہو رہا۔ یہ 1200 کی تسبیح پھیلنے کی وجہ سے دنیا کے آج حالات بدل رہے، 1 مہینے سے دنیا کے اندر حالات بدل رہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے 15-20 دن کے اندر اندر۔ اس کے لیے یہ 1200 کی تسبیح، ذکر اللہ، کلام اللہ کی زیادتی، یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور یہ انسان کا دل مضبوط کرتی ہے۔ دل کی مضبوط، سارے بلائیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں دل کی مضبوطی سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو 1200 کی تسبیح، ذکر اللہ، کلام اللہ سے دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے سوا دل مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے۔ عبادتیں بھی دل مضبوط نہیں کر سکتی، حج عمرہ ثواب ملے گا، دل مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دل مضبوط جو ہوگا، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، اور یہ 1200 تسبیح میں اللہ نے ساری چیزیں رکھ دیا ہے 1200 کی تسبیح میں۔ یہ اس وجہ سے الحمدللہ اس کے اثرات دنیا میں پڑتے جا رہے ہیں آج الحمدللہ۔ اگر یہی محنت رہی تو الحمدللہ یہ 1200 کی تسبیح کرنے کی وجہ سے دنیا میں پھر سے اہل اللہ اور کتب اور ابدال، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے قلندر، مجذوب، قطب الاقطاب دنیا میں پیدا ہوں گے اور ہو رہے اور ہوں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین کامیاب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھایا، ورنہ 100 سال سے تو 100 برس کے اندر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 1200 کی تسبیح بھی کوئی چیز ہے۔
صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ان کے آخری دور میں ہی 1200 کی تسبیح تیار ہوئی ذکر جہری کا اثر 100 میل دور اور بلکہ 1000 میل دور تک اس کے اثرات پڑتے ہیں 1200 کی تسبیح کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، ورنہ دنیا میں لوگ پریشانی میں امت مسلمہ کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، سمجھے۔ اس سے اتنے ہزاروں فائدے ہیں 1200 کی تسبیح سے، اور انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اصل میں، اور دل مضبوط ہونے کے بعد ہی جو ہے انسان دنیا اور آخرت کے سارے کام کر سکتا ہے، اور اگر قلب مردہ ہو جائے تو کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا۔ بہت زمانے تک مدینہ منورہ میں جو ہے 10 سال آپ نے محنت کی، ہر تمام صحابہ کا دل مضبوط کر دیا تھا، اور وہ معرفت الہی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ معرفت الہی کا پیدا ہونا ہی انسان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، دل میں منور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام آج الحمدللہ بہت تیزی سے لوگ کر رہے ہیں، اور مسلسل اطلاع آ رہی باہر سے اطراف سے کہ لوگ 1200 کی تسبیح کئی جگہ ایسے نئی جگہ شروع ہوئی جہاں پہ کبھی ذکر نہیں ہوتا تھا، ایسی جگہ 1200 کی تسبیح کے مجلس شروع ہو گئی۔ تو اس 1200 کی تسبیح کا عمل اگر انسان اجتماعی طور پہ بھی کرے، انفرادی بھی کرے، اور یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو امت کو فائدہ دینے والی چیز، اصل میں راتوں کا جاگنا ہے۔ راتوں میں جاگنے سے شب بیداری جس کو کہتے ہیں، شب بیداری انفرادی ہو یا اجتماعی، یہ عمل بھی دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے شب بیداری کا عمل جو ہے اس خانقاہ کے ذریعے سے شروع کر دیا تھا، تو بہت سارے لوگ الحمدللہ شب بیداری کر رہے ہیں، ہر جگہ شب بیداری ہو رہی۔ اب ہمارے پاس بھی اب یہ بدھ ہے، جمعرات جمعہ ہفتے کو شب بیداری ہے۔ یہ شب بیداری کا عمل بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا کے اندر۔ قرآن کریم میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں شب بیداری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شب بیداری کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، خود اللہ کی ذات دیکھتی ہے شب بیداری کرنے والوں کو۔ قرآن کریم میں ایسی آیت ہے موجود ہے جو شب بیداری کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو ذکر اللہ کلام اللہ پڑھنے والوں کو، اور دوسرا شب بیداری، رات میں اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر جہری کرنا، اور رات میں اٹھ کر کے رونا دھونا، یہ عمل شب بیداری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلے جب نبی بنے آپ تو سب سے پہلے شب بیداری کا حکم ہوا، تو آپ شب بیداری کرتے تھے رات بھر دن بھر تک، اور اس پر سورہ مزمل نازل ہوئی جس میں شب بیداری کا حکم ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ کام معرفت کا کام اور شب بیداری کا کام اللہ تعالیٰ نے اس وقت جاری کرایا، اس کی وجہ سے اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پہ پڑ رہے ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ورنہ برسوں سے تباہی بربادی جو ہے امت پہ جاری ہے۔ اب حالات جو بدلے ہیں الحمدللہ یہی شب بیداری اور معرفت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو معرفت کی محنت میں دو چیزیں ہو گئی، ایک ذکر اللہ، دوسرا کلام اللہ، اور تیسری چیز ہو گئی شب بیداری۔ یہ 3 عمل ہیں، 3 عمل سے زندگی میں ہر اچھائی پیدا ہوتی ہے، ہر خوبی پیدا ہوتی ہے، اور ہر برائی دور ہو جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی برائی ہو، روحانی برائی ہو، یا کوئی ہو، سب دور ہو جاتی ہے کرنے والوں کی، اور ہر اچھائی پیدا ہو جاتی ہے، ساری خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں اگر یہ 3 عمل کی پابندی کرے۔ اس کی وجہ سے انسان کو عبادت کرنا آسان ہو جاتا، ورنہ آج انسان نماز جو پڑھتا ہے مجبوری سے پڑھ رہا، اور نماز پڑھا اور بھاگ جا رہا، نماز سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ لیکن یہ اگر عمل کریں گے ذکر اللہ، کلام اللہ اور شب بیداری، تو انسان کو جو ہے
عبادات سے محبت پیدا ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہوگی، حلال حرام کی تمیز ہوگی، اچھائی کا عمل وہ خود کرے گا اور ہر برائی سے بچے گا، بشرطے کہ یہ تین عمل انسان دنیا کے اندر جاری کر دے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جب سے یہ عمل جاری ہوا، ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ کامیابی کے راستے پر چل رہے، ہزاروں ہر لوگ برائی سے بچ رہے، ہزاروں ہر لوگوں کے اندر اچھائیاں خود بخود پیدا ہو رہی۔ ہم نے کئی لوگوں آ کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے ذکر شروع کیا تو اس وقت ہم چغلخوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، لیکن جب ہم نے اس پر پابندی کیا تو اللہ نے ہمارے سے ہر چیز دور کر دی۔ آج ہم زبان سے ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ تجارت میں بھی ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تجارت میں بھی ہم صحیح عمل کرتے ہیں۔ تو یہ عمل، یہ انسان میں خوبی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل مضبوط ہو، اللہ سے ملا ہوا ہو، تو اس میں خوبی پیدا ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آج افسوس ہے کہ ساری دنیا میں اس کی کوشش ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ لوگ کم سے کم 1% لوگ اگر اس پر آ گئے، 1% خالی، تو کیا ہوگا؟ 99% دنیا کے انسانوں کو ہدایت ہو جائے گی۔ 1% انسان، ہر جگہ 1% انسان اس پر آ جائے، ذکر اللہ، کلام اللہ اور شب بیداری پر 1%۔ اگر کہیں 1000 آدمی رہتے ہیں، صرف 10 آدمی اگر اس پر آ گئے تو بقیہ 90 آدمیوں کو 990 آدمیوں کو ہدایت ہو جائے گی۔ اگر کہیں 100 آدمی رہتے ہیں، ایک آدمی ذکر میں لگ گیا تو باقی سب کو ہدایت ہوگی۔ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک بچہ ابھی قریب میں ایک دیہات میں رہنے کو گیا، وہاں مسجد تھی، مسجد میں کوئی نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اذان ہوتی تھی۔ اس نے جا کر کے دیکھا کہ مسجد ہے، کوئی نماز بھی نہیں، روز بھی نہیں۔ یہ جا کر کے اس نے اذان دیا تو کوئی بھی نہیں آیا، جا کے فجر پڑھا، کوئی بھی نہیں آیا، ظہر پڑھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، اور قریب میں وڑے پوری گاؤں ہے، وڑے پوری، وہاں پہ جا کر کے یہ بچہ اذان دینا شروع کر دیا، نماز پڑھنے لگا اور رات میں اکیلا ہی ذکر کرنے لگا۔ تو ابھی 4-8 دن پہلے اس کا کال آیا تھا کہ الحمدللہ بہت لوگ نماز کو بھی آ رہے، اور 2-4 بچے میرے ساتھ ذکر بھی کر رہے، اور اذان دینے کے لیے بھی لوگ آ رہے، اذان دی جا رہی ہے، اذان دینے سے لوگ فجر میں اٹھ کر کے آ رہے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ، ایک ہی بچہ ہے جی، وڑے پورے میں جا کر کے اکیلا کام کیا تو گاؤں میں لوگ خود بخود نماز کو بھی آنے لگے، اور خود بخود جو ہے نماز پڑھنے لگے، اذان دینے لگے۔ اور یہاں تک کہ اس کے ذکر کی وجہ سے وہ قرآن لے کر کے بیٹھا تو گاؤں کے لوگ بھی سامنے آ کے بیٹھنے لگے کہ ہم کو بھی قرآن بتا دے، سکھا دے۔ حالانکہ ذاکرہ یہاں اپنے مسجد ذکر میں ہمیشہ رہتا ہے، وہ بڑے پور میں جا کر کے جب وہ کام کر رہا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی اکیلے کی وجہ سے۔ تو 1% بھی اگر اس میں مسلمان اگر کام کرنا شروع کر دے تو بقیہ 99% کو ہدایت ہو جائے گی۔ کئی جگہ خاندان میں ایک آدمی ذکر میں لگ گیا، پورا خاندان لگ گیا، یہاں ناندیڑ میں کئی ایسے خاندان ایسے ہیں، ایک بچہ ذکر میں لگا تو خاندان کے خاندان ذکر میں لگ گئے۔ یہ اس میں طاقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں بڑی بربادی چل رہی ہے آج، بڑی تباہی کی طرف انسان جا رہا، خصوصاً امت مسلمہ میں بڑی تباہی پھیل رہی ہے۔ اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی سوسائٹی، کوئی بھی امت کی برائی کو روک نہیں سکتی۔ صرف یہ عمل روک سکتا ہے کہ انسان ذکر اللہ کرے اور کلام اللہ پڑھے رات دن، اور اسی طریقے سے شب بیداری کا عمل کرے۔ اب شب بیداری اپنے پاس آ رہی ہے، اب شوق سے لوگ اس میں شریک ہوں، اپنی شوق سے، کوئی زبردستی سے نہیں شریک کرنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں ابھی میں نے آج ہی ایک آیت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب بیداری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے تھے، اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی شب بیداری کرے گا، ذات خداوندی اس کو عرش الہی سے دیکھتی رہے گی۔
قرآن کریم میں آیت آج ہی میرے کو ایسی آیت ملی ہے۔ تو شب بیداری بہت بڑا عمل ہے۔ تو آج ہمارے پاس بھی اپنے پاس اب آج بدھ ہے، جمعرات، جمعہ ہفتہ سے وہ شب بیداری ہے۔ شب بیداری میں آپ لوگ اپنے شوق سے شریک ہو، کسی کی زبردستی سے نہیں، اور کوئی کھانے پینے کے لیے بھی نہیں، اگرچہ کہ کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں چائے پانی کا، لیکن اس کے شوق سے شریک ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ شب بیداری کے شوق سے شریک ہونا، آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے رونا دھونا، دعائیں کرنا، قرآن ذکر اللہ، ذکر جہری کرنا، ذکر خفی کرنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہی عمل رہتا ہے رات میں۔ جو 2 بجے سے اٹھایا جاتا ہے، 2 بجے سے لے کے 3 4 5 3 گھنٹے۔ تو یہ شب بیداری بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ تمام اولیاء اللہ کو شب بیداری کے بغیر کسی کو کوئی چیز نہیں ملا دنیا میں۔ جتنے اولیاء اللہ دنیا کے اندر یا صحابہ دنیا کے اندر آئے، ان کو شب بیداری کی وجہ سے ملا، بغیر شب بیداری کی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، یعنی شیخ فرید الدین عطار، رومی، مولانا جلال الدین رومی، اور فخر الدین رازی، اور محی الدین اور امام غزالی، ان لوگوں کو جو اتنا بڑا بڑا مقام ملا ہے شب بیداری کی وجہ سے۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بادشاہوں کو یہ معلوم ہوتا کہ شب بیداری میں ایسی چیز ملتی ہے تو سارے بادشاہ فوج کشی کر کے شب بیداری کا عمل کرتے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ شب بیداری میں کیا ملتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے شب بیداری۔ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس شب بیداری ہر مہینے کی آخری ہفتے کو ہوتی ہے، تو اس میں انتظام تو ہوتا ہے، تو لوگ زبردستی نہ آئیں بلکہ شوق سے شریک ہونا اس میں۔ سب سے بہترین دنیا کا عمل ہے یہ شب بیداری، سب سے بڑی نیکی ہے، معرفت کے بعد سب سے بڑی نیکی شب بیداری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ذکر اللہ اور کلام اللہ کی تلاوت کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ایک دن بھی۔ ذکر چاہے جو جہری ہو یا خفی ہو، یہ ہمیشہ جاری رہنا۔ تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ خود خواب میں آ جاتے ہیں۔ خواب میں آ کر کے کئی ذاکرین کو سرکار نے مبارکبادی دی، کئی ذاکرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ کئی ذاکرین ایسے ہیں جن کو یہ عمل کرنے کی وجہ سے سرکار نے کہا کہ تم اس پہ جمے رہو۔ سرکار خود آ کے، اور سرکار کی سنتیں بہت آسان ہو جاتی ہے انسان کا عمل کرنا۔ آج کا ورنہ کون عمل کر رہا؟ ایک آدمی بھی سنت پہ عمل نہیں کر رہا آج کل۔ کوئی شادی سنت پہ عمل پہ نہیں ہو رہی ہے، سب ناجائز کاموں پہ ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے کسی شادی میں برکت نہیں رہی، نسلیں بگڑ گئی، اس کا سبب یہ ہوگا۔ تو بس یہ 2-3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے، دل صحیح ہو گیا بس سب کچھ صحیح۔ اور یہ دل کا ذکر کرنے کی وجہ سے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ آج ہارٹ اٹیک میں ہزاروں نوجوان مر رہے، ہزاروں لوگ ہارٹ اٹیک میں مر جا رہے، اس واسطے سے کہ کبھی دل سے اللہ کا ذکر ہی نہیں، دل اللہ سے خالی ہے۔ دل جب اللہ سے خالی ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا؟ سینکڑوں لوگ مر جا رہے، نوجوان 40 سال کے، 35 سال کے ہارٹ اٹیک ہوگا، ختم ہو جا رہے۔ حیرت! ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک اطلاع آئی کہ ایک صاحب کا ہارٹ اٹیک ہو، 35 سال کی عمر تھی، کبھی ذکر ہی نہیں، اللہ کا نام ہی نہیں دل سے۔ دل میں جب اللہ نہیں رہے گا تو ظاہر ہے ہارٹ اٹیک ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ذاکرین میں، آج میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، ایک بھی ذاکر کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، حیدرآباد سے بمبئی تک یا دور دور تک جتنے بھی ذکر کے آرٹر پھیلے ہوئے ہیں، کسی جگہ ایک بھی ہمارا آدمی ہارٹ اٹیک سے ختم نہیں ہوا۔ اور ذاکرین کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کی اطلاع مل رہی، ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گئے۔ یہ دل کی کمزوری ہے جو ذکر اللہ نہیں ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل طاقتور ہوتا ہے اور ہر قسم کا طاقت پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ عمل انشاءاللہ جاری رہنا، اور شب بیداری کی تیاری انشاءاللہ
منتظمین جو ہیں شب بیداری کے، وہ ضرور شب بیداری کی تیاری کریں گے، انتظامات کر لیتے ہیں وہ لوگ، اور شب بیداری کا انتظام میں ہر ایک آنے والے کے لیے انتظام کیا جاتا ہر آنے والا، تو اپنی مرضی سے شب میں جاگنے کی نیت سے آنا۔ 12 بجے تک تو سارا انتظام ختم ہو جاتا، کھانا پینا، 12 بجے سلا دیتے ہیں، 2 بجے اٹھاتے ہیں، 2 بجے سے 5 بجے تک فجر تک شب بیداری میں رہیں، بس یہی عمل ہے سب سے بڑا دنیا کا سب سے، اور اس عمل پر ذات خداوندی عرش الہی سے شب بیداری کرنے والوں کو خود دیکھتی ہے۔ سرکار بھی جب شب بیداری کرتے تھے تو اللہ کی ذات آپ کو دیکھا کرتی تھی، تو قیامت تک اس پہ عمل ہوں گا۔ تو بس یہ انشاءاللہ اب ذکر ہوں گا، 11:15 ہو گئے، ہمیشہ 11:30 پر الحمدللہ اپنا ذکر ختم ہو رہا، لوگوں کو جانے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات، آخری بات یہ بھی ہے، میں ہر وقت بولتا رہتا ہوں کہ ذکر کرانے کے لیے سبقت دوڑو، ہر ایک اپنا اپنا نمبر لگائے، ہر ایک یہ کہے کہ میں کروں گا، میں کراؤں گا، جتنا ذکر کراؤ گے اتنی طاقت آئے گی۔ تو گزشتہ وہ مشتاق علی نے ذکر کرائے، حالانکہ بیچارے ان پڑھ، پڑھے نہ لکھے، لیکن ذکر کرائے، اور اس کے بعد انہوں نے، ابھی میں گزشتہ وہاں گیا تھا فتح برج میں، الحمدللہ کافی لوگ ذکر کرتے ہیں وہاں پر فتح برج میں۔ آپ کے جو ہے اتوار کو جو میں بھی وہاں گیا تھا، بہت نوجوان بچے ذکر میں لگے ہوئے ہیں فتح برج کے۔ تو گزشتہ فتح برج حالانکہ ایک آدمی بھی ذاکر نہیں تھا، اور ہم نے دیکھا اس دن تقریباً 50 نوجوان بچے ذاکر نظر آئے فتح برج میں۔ ایسا کئی محلے بنتے چلے جا رہے ہیں، کئی شہر بنتے جا رہے ہیں، شہر کے شہر الحمدللہ جو ہے اس کام میں لگ رہے، خصوصاً ناندیڑ سے اپنے پاس سے یہ جو مجلس ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ساری چاروں طرف ہدایت جاتی ہے، حیدرآباد سے لے کے بمبئی تک اپنی اس مجلس کو سنتے ہیں یہی ٹائم میں بیٹھ کر کے لوگ، لائیو اور یوٹیوب کے ذریعے سے سارے پیغام جاتے رہتے ہیں، تو سب اس میں لگے رہو، سب آج کوئی ذکر کرائے، چلو کوئی آئے ذکر کرائے، ذکر کرانے سے بڑی ہمت آتی، طاقت آتی، صلاحیت پیدا ہوتی جی، کیونکہ 1200 کی تسبیح بولے تو 200 لا الہ الا اللہ، اور 400 الا اللہ، اور 600 اللہ اللہ، بس یہ 1200 ہو جاتے ہیں۔ اس کی تعداد گنتے رہنے سے قلب میں طاقت پیدا ہوتی، قلب میں اگر 1200 کی تسبیح اگر گنتے رہیں گے تو بڑی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے آؤ چلو آج ذکر کراؤ، کون ذکر کراتا، الحمدللہ کم زیادہ کو لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں۔